rejoicing. آج کا دن شادمانی کا دن ہے کیونکہ ہم خداوند کی حمد اور اس کے گھر میں عید کرنے کو آئے ہیں. آج کا جو سرمن ہے وہ ہے مائی ہیلپ، میری کمک. اور میرے ساتھ نکالیے زبور 121 اور پہلی آیت سے. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. اور اس کے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، یرمیہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 23 آیت سے. فی الحقیقت ٹیلوں اور پہاڑوں پر کے ہجوم سے کچھ امید رکھنا بے فائدہ ہے. یقیناً خداوند ہمارے خدا ہی میں اسرائیل کی نجات ہے. آمین. اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کی آج کے فتح مند کے دن کے لیے کہ یہ خداوند کا فضل ہے کہ ہم اس کی حضوری میں اس کی حمد اور اس کی ستائش اور اس کے کلام کو سننے کے لیے موجود ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں سرمن کو سٹارٹ کروں، میں خداوند کا شکر کرتا ہوں خدا کے بندہ ریورنڈ ڈاکٹر پاسٹر ولسن کامران کے لیے اور فل سیریز کے لیے کہ خدا نے اپنے بندہ کو جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ کلیسیا کی ترقی کے لیے اور اپنی بادشاہی کو وسعت دینے کے لیے جو ہے وہ فل سیریز کے ذریعے جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اور یقیناً ہر ایک جان جو یہاں پر موجود ہے اور جنہوں نے ریگولر خدا کے کلام کو سنا ہے انہوں نے بڑی برکت کو حاصل کیا ہے. اور یقیناً ان کی روحانی زندگی کا جو لیول تھا اس میں اضافہ ہوا ہے اور اب روح کی معموری میں وہ اور زیادہ جو ہے ان کی روحانی زندگیاں ہو گئی ہیں. اور یقیناً جو نیکسٹ ایئر کی سیریز ہے جس میں ہمیں جس کے لیے دعا بھی کرنی ہے اس سے اور زیادہ جو ہے ہم برکت پائیں گے اور روحانی طور پر مضبوط ہوں گے. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. اور ہم نے بڑی برکت پائی، میں نے بڑی برکت پائی اور روح میں اور زیادہ میں معمور ہوا. اور جیسا میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ وہ آگے زبور نویس ہی جواب دیتا ہے میری کمک خداوند سے ہے. اور کس خداوند سے، کس خدا سے؟ وہ کہتا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. لیکن اس زبور کے سٹارٹ میں جو ٹائٹل آیا ہے وہ ہے معلوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت. تو زبوروں کے شروع میں ایک ٹائٹل دیا ہوا ہوتا ہے جس میں بعض راگ ہیں اور بعض جو ہے وہ اس کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ کس وقت کا زبور ہے. اور اس کے ساتھ زبور جو لکھتا ہے، جو زبور نویس ہے، زبور لکھنے والا ہے، اس کا بھی نام جو ہے وہ ٹائٹل میں آتا ہے. لیکن یہاں میں ٹائٹل میں کسی شخص کا نام نہیں، لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ معلوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت. ہیکل کی زیارت سے مراد ہے کہ جب وہ ہیکل میں جاتے تھے تو اس زبور کو جو تھے وہ گاتے ہوئے وہ جاتے تھے. اور یہ بات استثنا کی کتاب میں خدا نے موسیٰ سے کہی کہ تو سال میں 3 بار جو عید فطیر کے دن، ہفتوں کی عید اور عید قیام کے دن سب مردوں کو تو حکم دینا کہ وہ جمع ہوں اور خدا کے سامنے جو ہے وہ آئیں اور اس جگہ پر جسے خدا جو ہے وہ چنے گا. 3 بار ہیکل کی زیارت. تو یہ فیسٹیول سانگز تھے، فیسٹیول
عید تھے جو بنی اسرائیل قوم جو تھے وہ خدا کی حضوری میں آتے تھے. اور مالوت کا مطلب ہے سانگ آف اسینٹ, سانگ آف اسٹیپ بھی اس کو کہتے ہیں, سانگ آف ڈگریز بھی اس کو کہتے ہیں. اور سانگ آف اسینٹ کا مطلب ہے کہ اسینٹ کا مطلب ہے نیچے سے اوپر جانا. تو اس کا مطلب ہے کہ پہاڑی سلسلے میں گزرتے ہوئے خدا کے پہاڑ کی طرف اوپر جانا, جہاں پر ہیکل خدا کا مقدس تھا. تو وہ نیچے سے اوپر جاتے تھے, بعض دوسرے شہروں میں تھے, تو اس طرح خدا کی حضوری میں زبوروں کو گاتے ہوئے خدا کی ہیکل میں جو تھے وہ خدا کے مقدس میں جو پہاڑ پر تھا وہاں پر عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے. اور 120 زبور سے 137 زبور تک یہ سارے سانگز آف اسینٹ, سانگ آف اسٹیپس ہے, جو عیدوں پر یہ زبوروں کو جو تھے وہ خداوند کی حضوری میں پرستش کرتے ہوئے اس کی ہیکل میں جاتے تھے. اس لیے 100 زبور میں بھی آیا ہے کہ حمد کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں داخل. حمد. تو آج کلیسیا کو کس طرح ہیکل میں جو زندہ پتھروں کی ہیکل ہے جس کو خدا یسوع مسیح نے بنایا ہے اپنے خون سے, تو آج کلیسیا کو کس طرح اس کی حضوری میں آنا چاہیے. تو کیا جسٹ فارمیلٹی کے لیے کہ میں نے چرچ جانا ہے, یا زبردستی کے وجہ سے, یا چلو چرچ آج ہے آپ چلے ہی جائیں, ایسے نہیں. خوشی کے ساتھ ہر سنڈے یہ فیسٹیول ہے, یہ عید ہے, اور ہر سنڈے ہی ہمیں روح کی معمولی میں خوشی کے ساتھ گیتوں کو, زبوروں کو, غزلوں کو گاتے ہوئے آنا ہے, اس کے پھاٹکوں میں داخل ہونا. دیکھیں پھر کس طرح ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ خدا کی جو ہے برکتیں آتی. ہمیں خدا کی حمد کرنی ہے اس کے خوف میں رہتے ہوئے, اور خوف یہ نہیں کہ زبردستی یا کوئی وہ ظالم خدا, خوف تابعداری کے اندر, اس کی محبت میں, اس کی شادمانی میں جو اس نے ہمیں دی ہے, اور اس لیے کہ وہ خدا ہے, ہمارا مالک ہے, ہمارا ماسٹر ہے, ہمیں اس کی عبادت کرنی. اور زبور نویس جب وہ جا رہا ہے ہیکل کی طرف, وہ بلندیوں پر خدا کے کوہ مقدس کو جا رہا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں, اور یہ پہاڑ عام پہاڑ نہیں ہے, یہ پہاڑ سیون کا پہاڑ ہے, کوہ سیون. اور کوہ سیون جب ہم کہتے ہیں تو اس سے دو پہاڑ ہمیں ملتے ہیں, ایک زمینی جو زمین پر, اور ایک آسمانی. تو کوہ سیون جو ہے وہ پہاڑی سلسلہ ہے اور پہاڑ ہے, اور اس پہاڑ کی بنیاد جو ہے وہ خدا نے خود رکھی ہے. اور چند سرمن پہلے پاسٹر صاحب نے اس پر بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ سرمن دیا ہے کہ کس طرح خدا نے جو تھی وہ اس کی بنیاد رکھی. اموری ہتی قوموں کو اس جگہ سے نکالا اور خدا نے بنیاد رکھی اس کی. یہ خدا کا پہاڑ کہلاتا, یہ وہ پہاڑ ہے جس پر ہیکل ہے یروشلم, اور جس پر خدا جو ہے وہ تخت نشین ہے. اور جب ہم آسمانی سیون کی بات کرتے ہیں تو آسمان سے ہی تو خدا اس پہاڑ پر اترتا اور جلال ظاہر ہوتا, تخت نشین ہوتا, لیکن آسمان جو کوہ سیون ہے اس پر خدا ہمیشہ تخت نشین رہتا ہے. وہ اب تک نشین ہے. اور اس کے روحانی پہلو بھی دو ہے کہ وہ ایک جو زمینی ہیکل ہے جو حمد اور ستائش کر رہا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی آنکھیں
پہاڑوں کی طرف یعنی کوہ سیون کی طرف لگاتا ہے. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اپنی آنکھوں کو لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری کمک کہاں سے آئی؟ مدد. کمک کا مطلب ہے ہیلپ، مدد. اور اس کے لیے جو عبرانی ہیبرو لفظ جو ہے وہ آیا ہے وہ ہے آئزر، جس کا مطلب ہے ہیلپ، جس کا مطلب ہے سکر. اور یہ ہیلپ، یہ سکر جو کس فارم میں ہے؟ اسسٹنٹ اینڈ سپورٹنگ ان دا ٹائمز آف ہارڈشپ اینڈ نیڈ اینڈ ڈسٹریس. ہارڈشپ اور ڈسٹریس میں جو ہے اس کمک کا جو ہے وہ مطلب آتا ہے. اور اس کا مطلب ایک ہیلپنگ ہینڈ بھی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ مدد کرنا، ہیلپ ٹو دوز، یعنی مدد کرنا ان لوگوں کی جو سفرنگ میں سے گزر رہے ہیں، جو مصیبتوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کی مدد کرنا جو ہے یہ کمک ہے. اور ہم زبور گاتے ہیں کہ چکنا میں ول پہاڑا میری مدد نو تب آپ آیا. تو یہ ہم زبور روزمرہ زندگی میں گاتے ہیں، اور جب سانگ کو اسینڈ کرتے ہیں تو یہ جو زبور ہیں ان میں ہمیں ایک بات جو ہے وہ نمایاں ملتی ہے. اور وہ کیا بات ہے؟ اس بات میں ہم خدا کے فضل کو دیکھتے ہیں، اس زبوروں میں ہم اس کی پروٹیکشن کو دیکھتے ہیں، اور ان زبوروں کے اندر ہم اس کی مدد کو اور اس کی نجات کو اور اس کی جو ہے وہ چھٹکارے کو دیکھتے ہیں. اسی سینس میں جو ہے وہ زبور نویس کہتا ہے کہ میں اگر کسی مصیبت میں پڑا تو میں اپنی آنکھیں خداوند کی طرف اٹھاؤں گا، پہاڑوں کی طرف، اور اس کی مدد کا میں ویٹ کروں گا. وہ میری کمک کرے گا. اور آگے کہتا ہے کہاں سے میری کمک آئے گی، کہاں سے، کون سی جگہ سے. اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ خدا سے میری کمک آتی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. اور آگے وہ کہتا ہے کہ خدا سے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا. تو وہ ذکر کرتا ہے دنیا کے معبود بہت ہیں جن پر لوگوں کا توکل ہے. کوئی بال کی وہاں اس دور میں پرستش کرتا تھا والیم کی، آستر، سورج چاند ستاروں کی پرستش کرنے والے تھے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میری کمک، میری مدد جو ہے وہ خدا سے آئے گی. کون سا خدا؟ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. یعنی وہ خدا جو کریٹر ہے، وہ خدا جو کریٹ کرتا ہے، ماسٹر ہے اس کائنات کا. اس خدا نے جو ہے وہ میری کمک وہ کرے گا، میری مدد کرے گا جب میں مصیبت میں ہوں گا، جب میں سفرنگ میں ہوں گا، جب میں کبھی ڈسٹریس ہو گیا، میں مایوس ہو گیا، میں مصیبتوں میں پڑا، تو میری کمک، میری مدد جو ہے وہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک جو ہے وہ کرے گا. اور بارہا زبوروں میں آیا کہ میری کمک، میری مدد خداوند کے نام سے آتی ہے. یہ بھی زبور نویس کہتا ہے ایک زبور میں، میری کمک، میری مدد خداوند کے نام سے آتی ہے. اور زبور نویس ایک زبور میں کہتا ہے کہ آسمان پر خدا تخت نشین ہے. میں اپنی آنکھیں اٹھاؤں گا کس کی طرف؟ آسمان کی طرف جس پر خدا تخت نشین ہے. جیسے غلاموں کی آنکھیں اپنے آپ
آقا کی ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں اور لومڑیوں کی آنکھیں اپنی بیوی کی ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، ویسے ہی میری آنکھیں اے خدا تجھ پر لگی رہے گی۔ یعنی میں کسی اور کا منتظر نہیں ہوں کہ وہ میری مدد کے لیے آئے، یا میں کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتا کہ وہ میری مدد کے لیے آئے۔ اور جو یرمیا میں آیا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو خدا پر توکل کرتا ہے، اور معلوم ہے وہ شخص جو انسان پر توکل کرتا ہے۔ یعنی انسان کے ہاتھ کو بعض لوگ دیکھتے ہیں، انسانوں کی طرف رجوع لاتے ہیں، ان کو تکتے ہیں کہ شاید وہ میری مدد کر جائے، شاید فلاں بھائی میری مدد کر دے، یا کوئی این جی او میری مدد کر دے، یا کوئی ادارہ میری مدد کر دے۔ لیکن جو ہے ہمیں اپنی آنکھوں جو لگانی ہے وہ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کی طرف لگانی ہے، جو ہمیں کبھی مایوس نہیں کر سکتا۔ وہ تخت نشین ہے، وہ راست بازی کا خدا جو آج یہاں پر تخت نشین ہے۔ وہ پہلے ہیکل میں عہد کے صندوق پر اس کا جلال ظاہر ہوتا تھا، اور وہ اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آ جاتا تھا۔ لیکن آج خدا جو ہے وہ کلیسیا میں تخت نشین ہے، اور کلیسیا زندہ پتھروں کی ہیکل ہے، اور ہمارا سردار کاہن ہماری مدد کے لیے کلیسیا میں جو ہے وہ چلتا پھرتا ہے۔ تو پھر ہمیں کس بات کا ڈر، کس بات کا خوف ہمیں ہماری زندگیوں میں؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے زمین الٹ بھی جائے، چاہے پہاڑ سمندروں میں گر جائے، لیکن ہمیں خوف نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کمک کرنے والا خدا یہوہ اس کا نام ہے، وہ ہمارے ساتھ، ایل شدائی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہمیں مصیبتوں سے نکالنے کے لیے، ہماری کمک کے لیے تیار ہے۔ اور جب ہم دنیا پر نظر کرتے ہیں تو دنیا بڑی مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے، اور یہ مصیبتیں یاد رکھیں کہ انسان کے گناہ کی وجہ سے ہی اس پر پڑی۔ عدن میں تو پیس تھا، عدن میں تو خدا تھا، عدن میں تو پاکیزگی تھی، راست بازی تھی، سکون، اطمینان، شالوم تھا۔ لیکن جیسے ہی آدم اور حوا نے گناہ کیا تو ان کی زندگیوں میں ابتری آ گئی، بے سکونی، مایوسی نے ان کی زندگیوں میں جنم لیا، مصیبتیں، پریشانیاں۔ اور جیسے جیسے دنیا بڑھتی گئی ویسے ویسے انسان کی مصیبتوں میں کوئی کمی نہیں آئی، بڑھتی چلی جا رہی، بڑھتی چلی جا رہی۔ اور آج کا دور اگر آپ جانتے ہیں تو بڑی مشکل کا دور ہے۔ مشکلات اس طرح ہے کہ دنیا جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ ابھی اسرائیل پیلسٹائن کی جنگ، یوکرین اور رشیا کی جنگ، اور ان کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی ڈسٹرب ہوئی ہے۔ امریکہ جیسا ملک ان قوموں کی وجہ سے وہ خود اس کی اکانومی جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو رہی ہے، اور ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، لیکن امریکہ کے اندر ریسیشن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اور ریسیشن وہ پروسیس ہے جس میں ایک ملک کی اکانومی جو ہے وہ نیچے آ جاتی، اور کمپنیز لے آف کرنا شروع کر دیتی ہیں، اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو نکالنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور میکڈونلڈ جیسی کمپنی نے ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ نکالا امریکہ کے اندر۔ اور میرا اس کا کام ہے، میں ریکروٹمنٹ کا کام کرتا ہوں، ریکروٹمنٹ ایز اے کنسلٹنٹ۔ تو جب ریسیشن آتا ہے تو سب سے پہلے ریکروٹمنٹ پر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے، اور چیزیں جو ہے وہ نیچے آنی شروع ہو جاتی، کمپنی ہائرنگ بند کر دیتی،
تو بڑی مشکلات میں وہ لوگ، اور کلائنٹس کے ساتھ بات ہوتی ہے میری، تو وہ کہتے ہیں ابھی تک کوئی ہمیں جو ہے وہ چیزوں میں درستگی جو ہے وہ بہتری نظر نہیں آ رہی، اور ہوپ فل ہے کہ اس سال 2024 میں کچھ بہتری آئے گی۔ امریکہ کے اندر غربت کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ امریکہ بے شک جا سکتے اور ترقی کرنے کے لیے ان ملکوں کی طرف آنکھیں اٹھائی ہوئی ہوں۔ امریکہ کے اندر فوڈ بینکس ہیں، انہوں نے فوڈ بینکس بنائے ہو جس طرح منی بینک، اور ان فوڈ بینکوں میں لوگ جاتے ہیں، اور کوئی غریب، کوئی جس کے پاس نہیں ہے تو وہاں سے لے سکتا ہے کھانے پینے کی اشیاء۔ تو آپ حساب لگائیں، ایک رپورٹ میں نے پڑھی کہ فوڈ بینکس میں لوگوں کی قطاریں پچھلے سالوں سے بھی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی، لوگوں کے پاس کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے، بڑی مصیبت میں۔ اور ان چند سالوں میں اگر آپ کا تعلق میڈیا سے ہے، آپ نے خبروں کو جاننے والے ہیں، تو امریکہ کے اندر چرچز جس طرح وہ پاکستان کو ایڈ بھیجتے ہیں، تو وہ لوگ تو خود ایمانداری کے ساتھ ڈونیشن جمع کرتے، اور آج کے دور میں وہ اپنے امریکن بھائیوں کے لیے انہوں نے سٹور لگائے ہوئے، پڑھیں ان کی مصیبتوں کے تعلق سے نیوز میں کہ کس طرح سے لوگ آتے ہیں بھوکے پیاسے، اور وہ وہاں سے جو ہے کھانے پینے کی اپنے روزمرہ کی چیزوں کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور گزر بسر کرتے ہیں۔ ہوم لیس لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگ کینیڈا کا رخ کرتے ہیں، کینیڈا میں کوئی دنیا کی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہے، اور وہ ریئل اسٹیٹ پر ان کا جو ہے وہ کام چلتا ہے، اور جو ادھر سے لوگ جاتے ہیں پاکستان، انڈیا، سری لنکا سے، ان کا کیا گزارا ہے، وہ اوپر جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ ڈرائیونگ کے ذریعے سے، یا ٹرکنگ کا بزنس وہاں پر ہے تو وہ ٹرک چلاتے ہیں یا ڈرائیونگ پہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں، اور اپنی آنکھیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ اور پاکستان کے اندر بھی تو بڑی مشکلیں ہیں، اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن ہے، یہاں تو اور بھی زیادہ غربت ہے، یہاں تو اور بھی زیادہ لوگ بے روزگار ہیں۔ 1-2 سالوں میں لوگوں کے بزنس بند ہوئے، لوگ غربت میں یہاں پر تو انتہائی اضافہ ہو رہا ہے، اور بعض ایماندار بہن بھائی بھی جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آئے ہیں اور مشکل میں مصیبت میں سے گزر رہے ہیں۔ اس بات کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جانیں کہ دنیا بڑی مصیبتوں میں، یہ مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں گی، ابھی کال پڑیں گے، ابھی کورونا نے دنیا کو ایسا پٹکا ہے، اور ابھی وبائیں پھوٹ نکلیں گی، مصیبتوں کی مصیبتیں آئیں گی، اور لوگ ایک دوسرے کے منہ کو دیکھیں گے، ایک دوسرے کے کنٹریز کو دیکھیں گے، ملکوں کو دیکھیں گے، مجھے دبئی جانا ہے، سنگاپور جانا ہے، مجھے امریکہ جانا ہے، کینیڈا جانا ہے، یا کسی یورپ کے اور ملک میں آنکھیں ٹکائے ہوئے ہیں، اور ان سالوں میں 1 سال کے اندر لاکھوں جو لوگ ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کر اور جو ہے وہ گلف میں جا چکے ہیں، یورپ میں جا چکے ہیں۔ لیکن جو بات کہنے کی ہے، جانا جا سکتے ہیں، بزنس کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی آنکھیں، جو ہم ایماندار ہیں، ہمیں مایوسی میں جو نہیں آنا، مصیبتوں میں سے ہمیں گزرنا ہے، لیکن ہمیں اپنی آنکھوں کو امریکہ پر، ملکوں پر، کسی دوسرے بہن بھائیوں پر نہیں لگانا، ہمیں اپنی آنکھوں کو لگانا ہے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک یہوہ الوہیم پر۔ انسان آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، ملک آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، آپ کی حکومتیں آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی، ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، مصیبتوں میں سے نکال سکتا ہے تو یہوہ خدا ہے۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف لگاؤں گا، میں اپنی آنکھیں آسمان کی طرف لگاؤں گا جہاں پر خدا ان تک نشین ہے۔ میں اپنی آنکھیں کلیسیا پر لگاؤں گا
جہاں پر خدا تخت نشین ہے، جہاں پر باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، پاک روح بھی ہے، جو ہماری کمک کے لیے ہمارے ساتھ۔ دنیا کے پاس ہوپ نہیں ہے، دنیا بڑی مایوس ہے، لیکن ہم ایمانداروں کے پاس، ہم کلیسیا کے پاس ایک امید ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ۔ کسی کو گھوڑوں کا، کسی کو رتھوں کا بھروسہ ہے، لیکن ہم اپنے خدا کا نام لیں گے، اس کی تفویض کریں گے۔ کسی کو گھوڑوں کا، کسی کو رتھوں کا بھروسہ، لیکن ہم اپنے خداوند پر آنکھیں لگائیں گے، اس کے نام کو تکتے رہیں گے، اس کی ذات پر نظریں گرائیں گے، کیونکہ ہماری کمک خداوند کی طرف سے ہے۔ ہاللویا۔ آپ میں سے بھی کوئی مصیبت میں سے ہو سکتا، مت ڈریں، دنیا پر نہ دیکھیں، اپنے حالات پر نظر نہ کریں، خدا پر نظر کریں، جو آپ کو آپ کی مصیبتوں سے رہائی دے سکتا ہے۔ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا چھٹکارا دینے والا ہے، وہ سنتا ہے اور نکالتا ہے۔ ہاللویا۔ اور اسرائیل قوم ملک مصر میں 400 سال تک غلامی کی حالت میں تھی، تو وہ بڑی مشکل میں تھی، روتے تھے وہ غلام۔ آپ کو پتا کس طرح غلاموں سے سلوک کیا جاتا ہے، غلامی میں روتے تھے، چلاتے تھے، اور مصری بہت ظلم کرتے تھے، کون سے مارتے تھے ان کو، اور اینٹیں مزدوری کرتے تھے، اینٹیں بنانا، اس میں بھی بڑی زیادتی، بگاڑ بھی ان کو نہیں دیتے تھے یا کام دیتے تھے، ظلم کرتے رہتے تھے، ان پر اکتائے ہوئے تھے کہ کس طرح سے کوئی چھٹکارا ان کو مل جائے، اور فریاد کس کی حضوری میں اٹھاتے تھے؟ خدا کی۔ خدا ہمیں نجات دے، اس ظلم سے چھٹکارا دے۔ اور خدا نے وہاں پر موسیٰ کو کھڑا کیا، اور موسیٰ مدیان کے علاقہ میں بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، مصر سے بھاگ آیا تھا قتل کر کے، اور آنے والا جو بادشاہ تھا وہ موسیٰ ہونا تھا، موسیٰ نے، لیکن اس نے اپنے قوم کے لیے اس نے سب کچھ ٹھکرا دیا، اور اس نے مصر کے خزانوں کو ٹھکرایا، اور ان کو بچانے کے لیے تو مصری کو قتل کیا ہی بھائی، لیکن وہ بھی اس کے خلاف، تو جان بچانے کے لیے مدیان میں آ پہنچا اور بھیڑ بکریاں چرانے لگا وہاں پر یتروگائن، اور بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے ایک پہاڑ پر، تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ جھاڑی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ جل نہیں رہی، آگ لگی ہوئی جل نہیں رہی جھاڑیوں کے اندر۔ اور جب اس نے دیکھا، سب آپ سٹوری جانتے ہیں، تو خدا پھر اس سے ہم کلام ہوا، اور اس کی جوتی بھی اتروائی، اور خدا نے اس سے ہم کلام ہوا کہ میں اپنے لوگوں اسرائیل کا جو ان پر ظلم ہوتا ہے وہ میں دیکھتا ہوں، انہوں نے مجھ سے فریاد کی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح مصری ان کو بگاڑ کے معاملے میں ان پر ظلم کرتے ہیں، میں نے رونا ان کا سنا، میں ان کی جو تشدد ہوتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں، ان کے دکھوں کو، ان کے مصیبتوں کو، اور خدا نے ایک بات کہی موسیٰ سے کہ میں نے ان کی فریاد سنی اور اب اتر آیا ہوں کہ ان کو رہائی دوں، اب اتر آیا ہوں۔ خدا جلدی جھاڑی میں دکھائی دیا، مصر میں قوم مصیبت میں ہے اسرائیل، اور خدا اس پہاڑ پر جلتی جھاڑی میں، یعنی اگر وہ کانٹوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو میں بھی تو
رہائی نہ دو. اور خدا اترا ان کی فریاد پر اور موسیٰ کو بھیجا ان کو نجات دلانے کے لیے. اور موسیٰ خدا کی قوت اس کے فضل کے ساتھ وہاں گیا اور اسرائیل قوم کو بڑے زور بازو کے ساتھ ان کو وہاں سے چھڑا لے آیا. اور خدا نے کہا موسیٰ سے میں اپنے جو ہوں وہ کافر مطلق کے نام سے جو وہ ابراہیم سے اسحاق سے یعقوب یہ میرے نام سے میں ان پر ظاہر ہوا ہوں اپنے یہوہ نام سے. یعنی اب میں اپنے یہوہ نام جو اٹرنل ون ہے جو ایگزسٹنگ ون ہے جو مائٹی گاڈ ہے اس نام سے آیا ہوں اور مصریوں کو میں پٹکوں گا اور اسرائیلیوں کو ان کے ہاتھوں سے نکال لوں گا. خدا آپ مصیبت میں ہیں تو خدا یہ نہیں کہ وہ خاموش رہتا ہے, اس کو بھی دکھ ہوتا ہے. اور ہم ایز اے بلیور جانتے ہیں کہ ایماندار کی زندگی مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے. شاید دنیا میں وہ مصیبتیں نہیں جو ایک ایماندار کو سہنی پڑتی ہیں. ایزا لسانیہ, ہیٹ, نفرت, گالی گلوچ ایک ایماندار کو سہنے پڑتے ہیں. پرسیکیوشن میں ہے, بھیڑوں کی طرح قتل کیے جاتے ہیں. ان کو ہر روز صادق کو مصیبتوں میں سے گزرنا پڑتا. اور لکھا ہے کہ صادق کی زندگی مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے پر خدا اس کو اسی ہر مصیبت سے رہائی دیتا ہے, اس کی کمر کرتا, اس کو نجات دیتا. اور یہاں پر اسرائیل قوم مصر میں خدا کی نجات کی منتظر, خدا کی کمر کی منتظر اپنی آنکھیں یہوہ کی طرف لگائی ہوئی ہے کہ یہوہ ان کو نجات دے گا. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر کوئی دنیا میں ان کو مصریوں کے ہاتھوں سے فرعون کے ہاتھوں سے کوئی نجات دے سکتا ہے تو وہ یہوہ خدا ہے. ہاللیلویا. اور زبور نویس کہتا ہے کہ مصیبت کے دن وہ تیری سنے گا. یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندیوں پر قائم کرے گا. وہ اپنے مقدس سے تیری قوت کرے گا اور کوہ صیون سے تجھے تقویت دے گا. یہ تقویت خدا ہمیں دیتا ہے. وہ کوہ صیون سے ہماری مدد کے لیے آپ پہنچتا ہے, ہمیں رہائی دیتا ہے, ہمیں چھٹکارا دیتا ہے, ہمیں مصیبت میں رہنے نہیں دیتا. وہ آکھا ہوتا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے. تو کیسا ڈر جو آپ کی کمر کرنے والا وہ آپ کے ساتھ, تو کیا آپ کو مایوس ہونا چاہیے یا کیا آپ کو مایوسی کی باتیں کہنی چاہیے یا آپ کو غم کرتے چلے جانا چاہیے یا آپ کو جو ہے وہ ڈسٹریس میں ہونا چاہیے, اسٹریس میں ہونا چاہیے؟ تو کیا کرنا ہے آپ کو اپنی بیماریوں پر, آپ کو اپنے حالاتوں پر, آپ کو اپنے مصیبتوں پر جو ہے وہ نظریں نہیں گڑانی بلکہ خدا پر اپنی نظروں کو گڑانا ہے جو آپ کی قوت کر سکتا ہے, جو آپ کے ساتھ ہے, جو آپ کو رہائی دے سکتا ہے. ایسا خدا مائٹی ہمارے ساتھ ہے. لیکن ایمان کے ساتھ وہ فتح مند خدا ہے, وہ کبھی کسی جنگ کو میں نہیں ہارا اور نہ ہی وہ ہارے گا. وہ ایسا خدا ہے جس کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے, چاہے وہ مصیبت میں ہو, چاہے موت کی وادیوں میں سے گزرا ہو, چاہے موت کے سیلابوں میں سے گزرا ہو, اگر خدا اس کے ساتھ کھڑا ہے تو ان کو پار کرے گا اور ان مشکلات پر وہ فتح مند ہوگا. فتح مند خدا ہمارے ساتھ ہے تو فتح ہماری ہے. یہ مصیبتیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. خدا
حضوری میں فریاد کو اٹھائیں اور وہ آپ کا مددگار ہوگا اور آپ کا کمر کرنے والا اور آپ کو رہائی دینے والا. اور ہیلپ ہی نجات ہے, کمک ہی چھٹکارا ہے. کمک کرنا یعنی مصیبتوں سے نجات دینا. پریز دا لارڈ. اور ہم بڑے پرجوش, ہم بڑے خداوند میں مگن ہیں اس بات کے لیے کہ مصیبتیں ہمارا کچھ نہیں کر سکتی. خدا جو ہے وہ ہمارا بڑا ہے اور مصیبتیں کچھ بھی نہیں. اس کے آگے مصیبتیں کچھ بھی نہیں. جب ہم مصیبتوں کو دیکھتے ہیں تو شاید بہت بڑی لگے, تو خدا کو بھی دیکھ لیں کہ وہ کتنا پاورفل گاڈ جو اپنے لوگوں کی ہر وقت کمک کرنے کے لیے, ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے. پریز دی لارڈ. اور یشوع کے تعلق سے بتانا چاہوں گا کہ یشوع جو تھا وہ موسیٰ کے بعد اس نے اسرائیل کو میراث دلانی تھی. ملک کنعان پر قبضہ کرنا تھا, ابھی قبضہ نہیں ہوا تھا. خدا نے کہہ تو دیا, دے بھی دیا, لیکن ابھی اسرائیل کے قبیلوں کو اس میراث پر کیا کرنا تھا؟ قبضہ کرنا. اور پہلا جو ان کا سامنا تھا وہ یرو سے تھا. یرو شہر اکانوملی جو ہے وہ کے پیسے کے تعلق سے جو ہے وہ زور میں, پاور میں, اپنی پروٹیکشن کے لحاظ میں بڑا زور والا تھا, اسٹرانگ ڈیفینس تھا. اور ابھی ان کو ان سے جنگ کرنی تھی. تو وہ جا رہا تھا یشوع قوم کو لے کر, اور یرو نزدیک تھا. تو اس نے ایک فرشتے کو دیکھا, ایک آدمی کو دیکھا لکھا ہے, اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے ایک آدمی یشوع کو راستے میں ملا یرو کے قریب. اور یشوع نے دیکھا تو اس نے کہا, کیا تو ہماری طرف ہے یا ان کی طرف ہے, دشمنوں کی طرف سے؟ تو اس نے کہا, میں خدا کے لشکر کا سردار ہوں. جب یشوع نے سنا تو فوراً سرنگوں ہو گیا زمین پر. تو جان گیا کہ یہ آدمی یہ دشمن نہیں ہے, یہ خداوند کا فرشتہ, یہوہ کا فرشتہ, یعنی یہوہ جنگ کرنے کے لیے خود اتر گیا. اور اس نے کہا, میں یرو کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا. اور اس کو سارا پیٹرن بتایا کہ تم نے اس طرح سے 7 نرسنگوں کو 7 دن پھونکنا ہے, 7ویں دن 7 نرسنگیں پھونکنے ہیں, چکر لگانا ہے, اور میں جو یرو ہوں وہ تیری سپرد کر دوں گا. تو ایسا ہی ہوا. نرسنگے فتح مندی کے نرسنگے تھے. یہ نرسنگے تھے کہ یہوہ نے ہمیں فتح دے دی ہے. یہ نرسنگے تھے کہ یہوہ اترا ہے یرو کو مسمار کرنے کے لیے. اور اتنی بڑی یہ وال تھی جس کو وہ توڑ نہیں سکتے تھے اپنی طاقت سے, لیکن یہوہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پر پہنچا اور ان کے بغیر ہاتھ لگائے خدا نے اس دیوار کو گرا دیا اور ان کو پتہ نہیں وہاں پر. اور اس سے آگے میں آپ کو ایک مکاشفہ دینا چاہوں گا جو خدا نے مجھے سکھایا ہے کہ اس سے آگے وہ بڑھا اور اس کی جنگ 5 بادشاہوں سے تھی. اور یہ سب بادشاہ جو تھے یہ اموری بادشاہ تھے. اموری 5 بادشاہ جبعون میں جو تھی وہ جنگ تھی. یشوع کو ان سے جنگ کرنی تھی اور ان سے جو تھا وہ اس جگہ کو چھڑانا تھا. اور اس میں ایک یروشلم تھا, ایک یرموت تھا, ایک حبرون تھا, ایک لکیس تھا اور ایک اجلون تھا. اور ان کے جو بادشاہ تھے ادونی صدق تھا, ہویان تھا, پیرام تھا, یافے تھا اور دبیر. یہ 5 بادشاہ اور یہ بھی مضبوط تھے اور
ان سے جنگ کرنی تھی، اور یشوع کو پتا تھا کہ خدا اس کے ساتھ، خدا نے اس کو کہہ دیا تھا کہ میں یہ بادشاہوں کو تیرے سپرد کر دوں گا، اور یہ کہا تو ڈرنا نہیں ہے، چاہے تو تعداد میں کم ہے، تجھے ڈرنا نہیں، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور یشوع ڈر گیا؟ یشوع ڈرا نہیں، یشوع اپنے پورے ایمان کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اس نے جو تھا وہ جوان پر دھاوا بول دیا، جنگ سٹارٹ، جنگ ہو رہی ہے، جنگ ابھی ہونی ہے، یعنی جنگ ہو رہی ہے لیکن ختم ہونا اس کو، اور دن ڈھلنے لگا ہے، بادشاہ بھی اس کے قابو میں نہیں ہے، اموری اس کے قابو میں نہیں ہے، لیکن وہ جنگ کر رہا ہے، اور اس نے دیکھا کہ سورج ڈھلتا چلا جا رہا ہے جباؤں کے اندر، اور ابھی اموری بہت سے ہیں، 5 بادشاہ ان کی فوجیں ہیں، تو اندھیرا ہو جائے گا تو کیسے ہم لڑیں گے؟ تو اس کو پتا تھا کہ یہوہ اس کے ساتھ، وہ جنگ جاری ہے، سورج ڈھل رہا، چاند نکلنے کو ہے، تو اس نے کیا بات کہی؟ اس نے کہا اے سورج تو جوان میں ٹھہر جا، اے چاند تو وادی ایالون میں جو ہے وہ تھم جا۔ تو لکھا ہے، کیا یہ حشر کی کتاب میں ہمیں نہیں ملتا؟ کیا یہ حشر کی کتاب میں نہیں لکھا کہ اس دن سورج جو تھا وہ ٹھہر گیا اور چاند تھم گیا، اور لکھا ہے کہ سورج نے ڈوبنے میں جلدی نہیں کی جب تک اسرائیلیوں نے اموریوں سے اپنے ظلم کا انتقام نہیں لے لیا، سورج نہیں غروب ہوا، اور لکھا کہ ایسا دن نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد آیا کہ خدا نے کسی آدمی کی بات سنی ہو، اور اسرائیل کے لیے اس دن خدا لڑا ہے۔ کس نے لڑائی کی؟ خدا نے۔ یہاں پر جو مکاشفہ میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہ جنگ کی حالت میں ہے، 5 بادشاہ اس کے سامنے، سورج ڈھل رہا ہے، دعا پہلے کر چکا ہے، اب میدان جنگ میں، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ خداوند تو سورج کو ذرا روک دے، ابھی جنگ بڑی ہے، خداوند تو روک دے۔ اس نے سورج کو حکم دیا ہے کہ سورج تھم جا۔ کیا کیا ہے؟ حکم دیا ہے، اے سورج تھم جا، اور سورج نے بھی یشوع کی بات مانی، اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر گیا کہ جب تک یشوع جنگ جیتے گا نہیں، میں ڈروں گا نہیں، میں غروب نہیں ہوگا۔ یہ اس نے حکم دیا ہے۔ دعا ہم نے کرنی ہے، لیکن جب ہم جنگ کی حالت میں ہیں تو ہمیں خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، آرڈر کرے خدا ویسا ہی کرے۔ ہاللویا۔ موسیٰ جب اسرائیل کو لے کے گیا، کلدم تھا سامنے، پیچھے تھا دشمن، اور وہ جو تھی اسرائیل قوم ڈر گئی، اب کیا ہوگا؟ خدا ان سے فریاد کرنے لگا، خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کیا کہا اس کو؟ مجھ سے فریاد نہ کر، حکم دے یہ دریائے کلثم جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ اس نے کہا اپنا ہاتھ اٹھا، اپنی لاٹھی نے ہاتھ اٹھا، سمندر کی طرف کر، یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جا اور خشکی میں سے گزر جا۔ اور بعض ہم نے خاتم دیکھے ہیں کہ بدروں میں نکال کے اوپر غیر زبانی بول رہے تھے، غیر زبان پرسنل پریئر، اپنی روحانی ترقی، یا وہاں دعا
کرنا شروع ہو جاتے. تو یہ گھر میں بدروحوں کو, طوفانوں کو جب ہم ان کا سامنا ہے تو فریاد کیا, خدا ہمارے ساتھ ہے, اس کا اختیار ہمارے ساتھ ہے, تو حکم دے وہ تھم جائے گا. ہاللیلویا. اور لکھا کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد خدا نے کسی کی نہیں سنی. تو یہ یشوع لکھ رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا نے کسی کی نہیں سنی, کہ کسی شخص نے موسموں کو چینج نہ کیا, یا اس نے طوفانوں کا نہ روکا ہو. ایک شخص اور تھا, ایلیا. اس نے آسمان کو حکم کیا کہ اس بدکار قوم پر اسرائیل پر نہ برسے, تو آسمان کیا ہو گیا, بند ہو گیا. جب اس نے کہا تو آسمان کھل گیا. پریز دی لارڈ. تو یشوع جب کتابوں اس پیریڈ کی بات کرتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے آدمیوں کی بات نہیں سنی. خدا آدمیوں کی بات, مرد دعاؤں کی بات, جو عورتیں دعائیں کرتی ہیں, جو کلیسیاں اس کی حضوری میں دعائیں کرتی ہیں, وہ دعاؤں کو سنتا. پریز دی لارڈ. اور خدا یسوع اسی کشتی میں تھا, اور کشتی جو تھی وہ لہروں میں ڈوب رہی تھی, یعنی کہ لہریں کی لپیٹ میں تھی. ڈوب تو سکتی نہیں تھی کیونکہ یسوع اس کشتی میں تھا اور سویا ہوا تھا. اور اس کے شاگرد ڈر گئے کہ ہم ڈوب جائیں گے, اور انہوں نے یسوع کو اٹھایا ہے. ربی یا استاد اٹھ, تو یہاں پر سویا ہوا اور ہم مرے جاتے ہیں, تو ہمیں بچا. یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے طوفانوں کو, آندھیوں کو, پانیوں کو ڈانٹا اور وہ تھم گئی. یعنی یسوع مسیح نے حکم دیا طوفانوں کو, سمندروں کو کہ تھم جائیں, تو وہ تھم گئی. یسوع نے حکم کیا اور کہتا کہ نہیں, اس کے بعد نہیں, لیکن اس کے بعد وہ آیا جو موسیٰ سے بھی بڑا تھا, جو یشوع سے بھی بڑا تھا, جس کے تابع آندھیاں, طوفان, ساری مملکت, ساری کائنات اس کے تابع, اس نے آرڈر کیا اور وہ تھم گئی اور سناٹا ہو گیا. اور اس نے اپنے شاگردوں کو ڈانٹا کہ اب اعتقاد ہو, یعنی کہ اب تک میں تمہارے ساتھ, اب اعتقاد ہو, تمہارا ایمان نہیں. کہنے کا مطلب تھا, ان کو دکھایا, ڈیمونسٹریشن دی کہ اگر طوفان آ جائے ان کو ڈانٹو تو وہ تھم جائیں گے. ابھی زلزلہ آنا تھا پاکستان میں 1-2 مہینے پہلے. ترکی میں زلزلہ آیا اور ترکی کے شہر کو ڈسٹروائے کر دیا. یہاں بھی پیشن گوئی ہو چکی تھی. انہوں نے پریڈکشن کی کہ ملک پاکستان بھی اسی جو ہے زلزلے کی لہر میں ہے, تو یہ بھی اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا. تو جیسے ہی خبر ہم نے سنی پریڈکشن غلط ہو سکتی, ہم نے پریئر کرنی سٹارٹ کی. ہم نے اس زلزلے پر ڈانٹا اور زلزلہ نہیں آیا. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. کرونا میں دنیا مر رہی تھی, بے شک اس میں چند ایماندار بھی اس کی لپیٹ میں ہے, لیکن میجورٹی کلیسیا کی محفوظ تھی کیونکہ وہ دعا کر رہے تھے, وہ خدا کی قوت کو مانگ رہے تھے. خدا آیا کلیسیا کی خاطر اور اس وبا کو دور کر دیا, اور کلیسیا آج بھی قائم ہے. ہاللیلویا. ہمارا قوت کرنے والا خدا ہمارے ساتھ ہے. مصیبتیں آئے, فریاد کرنے کی بجائے ڈانٹے اے بے روزگاری دور ہو جا, ڈانٹے اے ناکامیاں دور ہو جاؤ, ڈانٹے اے طوفانوں تھم جاؤ, ڈانٹے اے بیماریوں نکل جاؤ, کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. ہاللیلویا. خدا کو مت بتاؤ کہ طوفان کتنا بڑا ہے, خدا کو مت بتاؤ کہ طوفان کتنا بڑا ہے, طوفان کو بتاؤ کہ میرا خدا کتنا بڑا ہے. اس لیے ڈرنا نہیں, جھکے رہیں,
کرتا ہے راست بازوں کی، صادقوں کی، گنہگاروں کی نہیں. اور گنہگار آپ کو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے میری خدا سنتا. کیسے سنے، کیسے تیری کمک کرے، کیسے تجھے بیماریوں میں سے، مصیبتوں سے، خاندانی مسائل سے نکالے، کاروبار میں سے نکالے. کیونکہ تو جو ہے خدا پر تیری نگاہیں نہیں ہے اور گناہ میں زندگی بسر کرتا ہے، بے اعتقادی تیرے اندر ہے. کیسے خدا مدد کرے؟ خدا ساتھ کو کس اس کے کان ساتھ کو راست بازوں کی دعا پر لگے ہوئے ہیں اور وہ ان کو تکتا رہتا ہے. وہ مصیبتیں آنے دیتا ہے تاکہ ان کو ان مصیبتوں میں لیٹ ڈاؤن نہیں کرنے ہونے دیتا، نیچے نہیں جانے دیتا، شرمندہ نہیں ہونے دیتا. وہ مصیبتوں میں سے گزرنے دیتا ہے. اپنے لوگوں کو چاندی کی طرح اور زیادہ ان کو صاف کرتا ہے اور ان کو کندن کی طرح، جس طرح سونا آگ میں سے گزارا جاتا ہے، کندن ہوتا ہے، ان کو کندن بناتا ہے. ہاللیلویا. تو کیسے ہم مصیبتوں سے ڈر جائیں؟ اور طوفان آتے ہیں تو وہ ڈر نہیں جاتا. بڑا طوفان آگے کہ ڈر جائے، یا یہ مجھے مار دے گا، یہ مجھے تپیڑا مارے گا اور میں ادھر جا گروں گا، کسی چوٹی پر میں لگوں گا، مر جاؤں گا. ان کا کہ یہ نیچر ہے کہ جب طوفان آتے یا اوقات ڈیزائر کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر بڑے سے بڑا طوفان آئے. خود ڈیزائر کر رہا ہے کہ بڑا سے بڑا طوفان ہے، کیونکہ وہ ان طوفانوں کو استعمال کر کے بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے. طوفانی ہوائیں اس کو اور زیادہ، یہ مصیبتیں ان کو دھڑکن کرے. یہ آپ کو گرانے کے لیے نہیں. اگر آپ راست باز ہیں، اگر آپ کلیسیا میں، اگر آپ کے پاس نجات ہے، اگر آپ کے پاس راست بازی ہے، یہ گرانے کے لیے نہیں، یہ آپ کو اٹھانے کے لیے اور آپ کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے. جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا وہ خادم ہوگا. جتنی بڑی مصیبت اتنا ہی وہ ایماندار، مضبوط، اقبال مند اور ترقی میں ہوگا. ہاللیلویا. ایمانداروں کو جب آپ دیکھتے خادموں کو وہ اونچے پر ہیں تو اس کے پیچھے ان کی مصیبتیں بھی ہیں جو انہوں نے خدا ان کی نام کی خاطر سہی، اور خدا بھی ان کو اور بلندیوں پر لے کر چاہتا ہے. وہ خادم جو اس کے کلام سے معمور اور اس کی راست بازی میں، تابع داری میں چلنے والے ہوتے ہیں اور اس کے نام کو دنیا میں اس کا پرچار کرتے ہیں، وہ قبول کرتا ہے اور ان کو رہائی دیتا ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. اور ایک اور شخص دانیل جو غلامی میں تھا نبوکت نظر بابل کی، اور بڑا وہ غم میں تھا، دکھ میں تھا، غلامی میں تھا، اپنے لوگوں کا درد رکھتا تھا. جیسے یرمیا دعائیں اٹھاتا تھا اسرائیل کی رہائی کے لیے، لیکن اس کو پتا تھا پہلے دن سے جب سے وہ بابل میں گیا ہے دعائیں اٹھ رہی ہیں اس کی. اس کو پتا ہے کہ خدا ہی رہائی دے گا. وہ جانتا ہے یرمیا کی نبوت اس نے سنی ہوئی ہے کہ 70 برس گزریں گے تو اسرائیل رہائی پائے گا، غلامی سے آزاد ہو. اور ان کو بتایا مادی فارس میں لے آؤں گا، یہ سارا ان کو پتا تھا. پھر بھی وہ دعا کر 70 سال دن میں 3 بار، اور اپنی کھڑکی کس کی طرف کھولتا تھا؟ یروشلم کی. یعنی اپنی آنکھیں اٹھاتا تھا وہ خدا کی طرف، یروشلم کی طرف. بیسیکلی وہ اپنی آنکھیں اٹھاتا تھا آسمان کی طرف جہاں پر خدا تک نشین ہے. اس کو پتا ہے کہ کمک ادھر سے ہی آنی ہے. اسرائیل کی جو قوم ہے یہ اپنے آپ سے نکل نہیں سکتی، یہ یہودا کا قبیلہ نہیں چھڑا سکتا. وہ
دارا بادشاہ کا، مادیوں کا بادشاہ دارا، اس کی سلطنت کا پہلا سال تھا تو اس نے بکس کھولی، حساب لگایا، میتھمیٹیشین تھا وہ، علوم سے واقف تھا، ان پڑھ نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، رائل فیملی سے تھا اور غلام تھا اس کے، تو بھی خدا نے اس کو بڑا عہدہ دیا اور اس کو سرفراز کی بالمندی وہاں پر تھی، اور وہ بابل کے جو حاکم تھے ان پر بھی حکمران تھا وہ، اور نبوکدنصر بھی اس سے مشورت کرتا تھا، اس کے خواب وہی بتاتا تھا اور کوئی نہیں۔ تو جیسے ہی اس نے کتابیں کھولی، اس نے کہا اسرائیل کو 70 سال ہو چکے، میں ذرا چیک کر، دارا بادشاہ آ چکا ہے تو یقیناً دوسرے سال حساب لگایا تو اس نے پایا کہ 70 سال جو ہے وہ پورے ہو چکے۔ تو کیا اس نے کیا؟ کیا خدا نجات دے دے گا؟ اب خدا چھڑا لے گا؟ نہیں، خلق کے لیے، مدد کے لیے خدا سے دعا کرنے لگا۔ لیکن کہ یرمیہ کی بابت جو نبوت ہو چکی تھی 70 سال، اس نے ان 70 سالوں کا حساب لگایا اور اس نے خدا سے دعا کی کہ خدا 70 سال کمپلیٹ ہے، اسرائیل کو نجات دے، اسرائیل کے گناہوں کا اس نے ریپینٹ کیا اور کہا کہ ہمیں معاف کر اور تو ہمیں چھڑا، اور جبرائیل آیا، اس نے کہا تیری دعا سن لی گئی ہے اور میں اسرائیل کو نجات دوں گا۔ ہاللویا، نجات دی، چھٹکارا دیا 70 سال کے بعد، اور اس کو آئندہ 70 سالوں 70 ہفتوں کی رویا تھی، اور جس میں 69 جو ہے اسی تک جو وہ پورے ہو چکے ہیں، اور ایک ہفتہ ابھی رہتا ہے جو اینٹی کرائسٹ کے لیے ہے، اس کو دیا گیا ہے، یعنی ان 70 سالوں میں سے بھی گزرا اور اس کو مسیح کی بابت بھی بتایا، اینٹی کرائسٹ کی کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہاللویا، روزے کی حالت میں فریاد کر رہا ہے، وہ چاٹ پر بیٹھا ہوا ہے، کر رہا ہے دعا، پتا ہے اس کو، ایمان ہے کہ اب خدا ضروری اتر آئے گا اور رہائی دے گا۔ اور پھر جو تھا بادشاہ نے آرڈر کیا اور ان کو بلکہ بابل سے رہائی مل گئی۔ پریز دی لارڈ، ہاللویا، ہاللویا۔ آئے خداوند کے لیے زوردار تعلیم چاہیے۔ اور ہمارا زوردار بادشاہ ہے، غلامی میں تھے وہ، کس کی وجہ سے؟ یرمیہ کہتا ہے کہ انہوں نے انتہائی بت پرستی کی، اور کہتا ہے جو دوسرا حوالہ پڑا کہ ٹیلوں اور پہاڑوں پر امید لگانا، اس کے ہجوم سے امید لگانا بے فائدہ ہے۔ خدا اسرائیل کو نجات دے سکتا ہے، کہتا ہے کہ بے فائدہ ہے۔ وہ بتوں کی طرف مائل تھے، وہ بالیوں کی طرف، اور انہوں نے بھی جیسے خدا پہاڑوں پر کوئی سیون میں تب تشریف تھا اپنے لیے، پہاڑیاں ٹیلے بنائے ہوئے تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ خدا نے کہا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نہیں، مصیبتوں سے گزر رہے تھے، بت پرستی کر رہے تھے۔ خدا نے یرمیہ کو کہا کہ یہ قوم بابل کی غلامی میں 70 سال کی جائے گی۔ جو بھی انہوں نے بتوں کی پوجا بند نہیں کی، انہوں نے بت پرستی کرتے چلے گئے، بت پرستی کے ساتھ ہیکل میں بھی قربانیاں سونپتی وہ گزرانتے تھے، لیکن ان کی نگاہیں خدا کی بجائے بالیوں پر تھی، بال پر تھی، بتوں کی طرف تھے۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ فصل کٹنے کا وقت گزر گیا ہے، گرمی بھی گزر گئی ہے، لیکن ہم رہائی نہیں پا رہے، کیونکہ رہائی پانے والا ان سے دور تھا۔ ان کی نگاہیں رہائی دلوانے والے پر ہے ہی نہیں تھی، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ خدا مدد کر سکتا تھا، اور مدد کے لیے کس کو بلا رہے تھے؟ مصر کو۔ تو خدا نے کہا مصر تمہاری مدد نہیں کرے گا، اور نبوکدنصر نے مصر کو بھی شکست دی، اور اسرائیل کی
ساری امید کو پاس کر دیا. اور اس لیے خدا بھی کہتا ہے کہ کیا جلاد میں روغے بلسان نہیں؟ کیا طبیب کو آنکھ والی نہیں؟ پھر کیوں میری بنتے کئی قوم جو ہے وہ رہائی نہیں پاتی، شفا نہیں پاتی؟ تو اگر خدا سے دوری ہوگی تو رہائی نہیں ہوگی. اور مسیح سے آنے سے پہلے کس طرح اسرائیل مصیبت میں، دکھ میں، غم کی حالت میں، روم کی غلامی میں بھی تھا، جسمانی اور گناہ کی غلامی میں بھی تھا. ابلیس بھی ظلم کر رہا تھا اور وہاں پر ہیرودیس بھی ظلم ان پر ڈھا رہا تھا. مصر کی طرح وہاں پر بھی لوگ تھے جو خدا سے فریاد کر رہے تھے. ہاللیلویا. فریاد ہمیں جاری رکھنی ہے. دعا کر رہے تھے. وہاں پر فینویل کی بیٹی ہنّا تھی، روز دعا کرتی تھی، روز اس کی حضوری میں ہیکل میں جاتی اور اسرائیل کی رہائی کی منتظر تھی. شمعون اسرائیل کی رہائی کا منتظر اور دعائیں اٹھاتا. خداوند تو رہائی دے، نجات بھیج، چھٹکارا دے، اسرائیل کی کمک کر اور ہمیں غلامی سے نکال. اور دوسری طرف زکریا جو کاہن تھا، ابیا کے فریق کے خاندان سے تھا، ابیا کا فریق وہ دعائیں اٹھا رہا. اور ابھی پاسٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ زکریا کے تعلق سے، اس کی دعا کے تعلق سے، اس کی بیوی کے تعلق سے بیان کیا کہ کس طرح سے دعائیں اٹھ رہی. ایک تو بیٹے کے لیے، سب سے بڑھ کر اسرائیل کی رہائی کے لیے، چھٹکارے کے لیے دعا کر رہا تھا. اور اس کو کہا کہ تیرا بیٹا راہ کو تیار کرنے والا ہوگا، بادشاہ نجات دہندہ چھٹکارا کی راہ تیار کرے گا، نبی ہوگا. اور جب وہ پیدا ہوا تو میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ ابھی خدا کے بندہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح وہ گونگا ہوا. اور پھر جب یوحنا پیدا ہوا تو اس نے پھر کہا کہ کیا رکھا جائے، تو اس نے پھر تختی پر لکھا. اسی وقت اس کی زبان کھل گئی. چھٹکارے کا منتظر تھا، گونگا تھا، لیکن دل میں اس کے بڑی شادمانی تھی. وہ گونگا تھا، بول نہیں سکتا تھا، لیکن اندر خوشی سے بھرا ہوا ہے. خوشی کی یہ انتہا اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب خدا نے اس کی زبان کو کھولا، اس نے نام لکھا اپنے بیٹے کا جس کا یوحنا، تو بولنے لگا. سب سے پہلی بات اسرائیل کے خدا کی حمد ہو. ہاللیلویا. حمد سے بھرا ہوا تھا جس نے اپنی قوم کی طرف توجہ کر کے اس کو چھٹکارا دی اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے سے ایک سینگ کو نکالا تاکہ وہ اسرائیل کو اس کی غلامی سے چھٹکارا دے. اور عین وقت پر اس کی رحمت ہوگی اور وہ عالم بالا کا آفتاب جو ہے وہ طلوع کرے گا. وہ جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں رہتے ہیں ان کو ان کے اندھیروں سے نکالے گا اور ان کو سلامتی کی راہ پر ڈالے گا. ان پر عالم بالا کا آفتاب طلوع ہوگا. ہاللیلویا. عین وقت پر خدا کی رحمت ہوئی. خدا نے اسرائیل کی کمک کی اور چلنی میں جو پیدا ہوا وہ خدا کا جو تھا وہ بیٹا تھا اور اسرائیل اور پوری دنیا کا مددگار، نجات دینے والا، چھٹکارا دینے والا یسوع مسیح. ہاللیلویا. عین وقت پر وہ آفتاب، کون سا آفتاب ہے؟ زمین کا، عالم بالا کا وہ آفتاب ہے. اور لکھا کہ نیو یروشلم میں چاند سورج کی کمی نہیں ہوگی، ہو گئی نہیں. کون ہوگا؟ عالم
میں بالا کا آفتاب تھا. ہاللویا. آگ میں بالا کا آفتاب. اور یہ جو آفتاب ہے نا، سورج، سن، یہ مارننگ سٹار ہے. یاد رکھیں، یہ کون سا سٹار ہے؟ آتا ہے تو مارننگ ہو جاتی، دن چڑھ جاتا ہے. بڑے سٹار ہیں اس میں، ریگل ہے، لینکس ہے، بڑے سٹار آپ پڑھیں ان کے تعلق سے. تو سورج سٹار ہے، چاند سٹار نہیں ہے. چاند نیچرل سیٹلائٹ ہے جو ہماری زمین کے گرد گھومتا ہے. لیکن ہماری گلیکسی ملکی وے کا جو ہماری زمین کا سولر سسٹم ہے، اس کا جو سینٹر سولر سسٹم کا ہے، وہ کیا ہے؟ سورج. جو نکلتا ہے تو روشنی آ جاتی ہے، رات کے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے. یسوع مسیح عام سٹار نہیں ہے. بعض سٹار کی تو روشنی نہیں زمین تک آئی. یسوع مسیح کو کیا کہا گیا؟ آفتاب. یسوع مسیح یعنی آفتاب ہے، جس طرح سورج نکلتا ہے روشنی ہو جاتی ہے. لیکن اگر اسی طرح وہ عالم میں بالا کا آفتاب ہے جو جب طلوع ہوگا تو گناہوں کے اندھیروں کو، ابلیس کی تاریکیوں کو، موت کے سایہ کو وہ اپنے لوگوں سے دور کر دے گا. اور نے کہا کہ میں داؤد کی اصل اور نسل ہوں، اور میں سلطہ ستارہ ہوں، یعنی مارننگ سٹار ہے جو جب ہماری زندگی میں چمکا ہے، ہماری زندگی سے گناہ کے، ابتری کے، مایوسیوں کے، ابلیس کی تاریکیوں کے اندھیرے دور ہو چکے. یہ کمک خدا نے کی ہماری. اور یہ سایہ کہتا ہے کہ قدیم زمانہ میں اس نے، خدا نے زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں وہ غیر قوموں کی گلیل میں، دریا کس سمت میں، یردن کے پار وہ بزرگی دے گا. وہ جو اندھیرے میں چلتے ہیں ان پر نور چمکا. جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی. خدا نے اپنی قوم کو بڑھایا. وہ ایسے خوش تھے جیسے فصل کاٹنے کے وقت، جیسے غنیمت تقسیم کرنے کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے ان کے بوجھ کے جوؤں کو، ان کے کندھے کے لٹ کو اور ظلم کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسا مدیان میں. ہاللویا. ہماری کمک خدا نے کی ہے. یہوہ نے ہماری کمک کی، اور سردی میں یسوع مسیح پیدا ہوا. یہ ہماری کمک ہے، یہ ہماری ہیلپ ہے، یہ ہماری نجات ہے، یہ ہمارا چھٹکارا ہے جو خدا نے بھیجا. اور اس نے ہمیں چھٹکارا دیا، اپنی جان صلیب پر قربان کر کے ہمارے گناہ کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر ہمارا کفارہ دیا، اور ہمارے گناہوں کی دلدلوں سے، گناہوں کے جو بندھن تھے ان سے ہمیں نکالا ہے. پرائز دی لارڈ. تو اب ہمیں اپنے نجات دہندہ کی کس طرح اس کی حمد کرنی، کس طرح روح کی معموری میں، خداوند کے جلال میں ہمیں شکر گزاری کرنی. زکریا شکر گزاری کر رہا تھا کہ وہ طلوع ہونے والا ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ طلوع ہو چکا ہے، کلیسیا پر طلوع ہوا ہے، اور ہم اس کی روشنی میں، اس کی قربت میں، اس آفتاب طاقت کی کرنوں میں نجات ہے، راست بازی پاکیزگی ہے. پریز دی لارڈ. دنیا کہتی ہے ہمیں بچانے والا کون ہے، ہمارا بادشاہ کون ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارا بادشاہ یسوع مسیح ہے جو کلیسیا میں رہتا ہے. اور میں اپنے بادشاہ کو پکاروں گا کہ وہ میری کمک کرے اور مجھے مصیبتوں سے نکالے. میں اپنی نگاہیں اپنے بادشاہ پر ٹکاؤں گا. اپنے ایمان کے بانی یسوع مسیح کو تکتے رہو جو ہمیں مصیبتوں سے آزاد کر سکتا ہے.
जो हमें रिहाई दे सकते। उसने हमें गुनाहों से निजात दी, तो फिर क्यों ना इस दुनिया के सिस्टम से हमें रिहाई बख्शेगा, बख्शेगा, बख्शता है और बख्शता रहेगा। उसने कहा दुनिया में जो भी हो जाए, अपने शागिर्दों को कहा, कलीसिया को कहा कि मैं आखिर तक जमीन के आखिर तक तुम्हारे साथ। वो हमारे साथ है, हमारी कुवत हमारे साथ है, इमैनुएल हमारे साथ है, तो दुनिया की कोई मुसीबत, कोई ताकत, कोई दुश्मन, कोई हथियार हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। मौत भी नहीं, ये दुनिया में मौत भी दे तो मैं बात कहना चाहूंगा, मौत भी हमें कोई जुदा नहीं कर सकती। अगर मौत भी आ जाए उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मौत से हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, आसमान में चले जाएं, आलमे बाला पर, जहां पर खुदा है, जहां पर उसका बेटा पाक रूह है, और वो वक्त पर आएगा अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए। हमें आज से दुआ करनी है, कलीसिया दुआएं उठाए और कहे, ऐ यीशु मसीह तू जल्द आ। रूह और दुल्हन कहे कि वो आए, तो यीशु मसीह आएगा कुमत करने और हमें इस दुनिया से निकालेगा और आसमान पर न्यू यरूशलेम में ले जाएगा, जहां पर रोना नहीं, दांतों का पीसना नहीं, ना बीमारियां है, ना जुल्म सितम है, वहां पर खुशी ही खुशी है, शादमानी ही शादमानी है, क्योंकि हम अपने नजात दहिंदा, अपने बाप, अपने बड़े भाई यीशु मसीह, अपने हेल्पर पाक रूह के साथ होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ तो उन्होंने क्या कहा? होशाना, होशाना इन द हाईएस्ट, होशाना के नारे लगेंगे। और आज हम भी होशाना के नारे जमीन पर लगाते हैं। होशाना का मतलब है आ खुदा हमें तू बचा, आ खुदा हमें तू नजात दे, आ खुदा हमें तू छुटकारा दे और हमें खुशहाल कर। तो आए होशाना के नारे लगाएंगे। आ चुका है और फिर वो है होशाना। यीशु मसीह आया इतने जोश के साथ, हमें ये लगाने हैं। जैतून की खजूरों की डालियां पकड़े हुए आसमानों पर उसकी हमद करेंगे और गीत गाएंगे, बर्रा का गीत गाएंगे, मूसा का गीत गाएंगे और होशाना के नारे लगाएंगे। और हम खुदा यीशु मसीह की प्रोटेक्शन में होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो लगाए नारे। चर्च, आर यू रेडी? फिर आवाज, आर यू रेडी? होशाना, होशाना, होशाना। रूह और दुल्हन कहती है ऐ यीशु मसीह तू जल्द आ। आए हम खड़े हो जाएं। अब हमें दुआ अब हमें तुझा ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और मेरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार, ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और मेरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार। जाता है ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और गहरा कुव्वत करते हमको लिबास
मामूर कर, ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और गहरा। कुव्वत का तेल हमको दे पास, पहन के हो जाए तैयार। रूह पाक मेरा सहारा है, उसने मुझको संभाला है। रूह पाक मेरा सहारा है, उसने मुझको संभाला है। ताकि हमको जाए तुझ में, हो जाए तुझ में और तेरा। कुव्वत का तेल हमको लिबास, पहन के हो जाए तैयार। ताकि हमको जाए तुझ में, हो जाए तुझ में और तेरा। कुव्वत का तेल हमको लिबास, पहन के हो जाए रूह पाक हमें मामूर कर। रूह पाक हमें मामूर कर।